जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अपने शो में दूसरे सेगमेंट का आगाज करती हूँ और मिलवाती हूँ आपको हमारे मुल्क की एक होनहार बेटी से, एक होनहार बहन से, एक होनहार माँ से। और बढ़ते हैं उनकी तरफ। जनाब, उनका नाम है सरवत नसीम शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर है जामिन बिल्डर्स की। वेलकम करते हैं उनका अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सरवत? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बिल्डर्स एक ऐसा शोबा है, कल मैं यही अपने शो में डिस्कस कर रही थी कि ख़वातीन का अब देखा जाता है बहुत कम होती हैं ख़वातीन इस फील्ड में। तो आप इस फील्ड में हैं और कितने सालों से हैं, सफ़र का आगाज़ कब किया, हमारे नाज़रीन के साथ ये शेयर करें। जी, असल में बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी ख़वातीन है जिनकी फैमिली में उनके फादर या उनके हस्बैंड हैं तो आमतौर पे ख़वातीन इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन मेरा ये एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद इस बिज़नेस के बारे में सोचा और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो कितने साल हो गए? ये जो प्लानिंग है इसका आगाज़ तो तकरीबन 2008 में हुआ था। ठीक है। और फिर हमने इन अ कपल ऑफ ईयर्स फिर इसको प्रॉपर एक शेप देकर और एक कंपनी का आगाज़ किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब मैं एक खातून होने के नाते दूसरी खातून को देखती हूँ और देखती हूँ कि अपनी फील्ड में वो इतनी कामयाब है और किस तरीके से कर रही हैं अपनी कारकर्दगी। मैनेज कैसे करती हैं सरवत? फैमिली को भी लेके चलती होंगी, बिजनेस भी देखती होंगी, तो कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो आते हैं और चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है। अगर हम वैसे घर में एक काम कर रहे हो या सिर्फ एक मदर या वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो तो भी चैलेंजेस तो आने हैं। बिल्कुल। और लाइफ में कई चीज़ों को हमें कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, कई दफ़ा चीज़ों को सोचना होगा। बच्चों के स्कूल के प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप एक रोल में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो भी चैलेंजेस आएंगे, उनको उसी तरह डील करना होगा। अगर हमारे पास 2-3 फेसेट्स होंगे लाइफ के तो उसमें भी इसी तरह चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये आपकी जो मुश्किलात थी, सफ़र जब स्टार्ट होता है तो हर सफ़र के शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद मुश्किलात पेश आती हैं। तो क्या आपके जब सफ़र का आगाज़ हुआ या बीच में या अभी तक भी मुश्किलात आती हैं तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, दो तरह की मुश्किलात होती हैं। एक तो बिल्कुल कंपनी बेस्ड हो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड साथ काम करते हैं तो हम काफ़ी तरह ये चीज़ें काफ़ी हैंडल हो जाती हैं। और फैमिली की जो मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात नहीं कहूँगी मैं, थोड़े से रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं कभी, ऐसी चीज़ें ख़ासतौर से बच्चों के हवाले से। लेकिन मैंने जो देखा है कि जब भी चैलेंज आता है ना वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है। बिल्कुल। कि हम इसको सॉल्व करें, इससे भी हमारी ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखें और फिर मैं भी इसको इसी तरह डील करती हूँ। जो पॉजिटिव रहते हैं तो सोल्यूशन अपने मिल जाता है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। इन लॉज वगैरह सब खुश होते हैं कि मतलब आप एज अ बहू, एज अ भाभी, एज अ नंद आप इतने अच्छे कारकर्दगी निभा रही हैं, सबके क्या रिव्यूज़ होते हैं? अच्छा, शुरू में ऐसा होता है कि लोगों के क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, कैसे होगा, लाइफ कैसे चलेगी, और बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, घर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन औरत के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है ना, जैसे हम वुमेंस डे के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त थोड़ा सा पीरियड ऐसा गुजरता है जिसमें थोड़ा सा आपको इन नज़रों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद थिंग्स गेट स्मूथ। वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या समझती हैं मुल्क की तरक्की में ख़वातीन की कारकर्दगी कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है? देखिए, हमारे मुल्क में 50% से भी ज़्यादा ख़वातीन हैं, यानी जो आमतौर पे रेशो होता है उससे ज़्यादा हमारे ख़वातीन हैं। अगर हम इनको पीछे रखेंगे या इनको वो मौके नहीं देंगे एजुकेशन के हवाले से, काम के हवाले से, तो हम फिर 50% ही तरक्की मुल्क की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि हमारी बहनें जो डॉक्टर्स बनती हैं, आफ्टर शादी, आफ्टर मैरिज उनको ऐसा होता है कि वो अपनी पढ़ाई को या अपने प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा पाती। उसके बारे में क्या समझती हैं आप? अच्छा, देखिए, ये जो आजकल इस दफ़ा का जो हैशटैग है विमेंस डे का, ये कि ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, ब्रेक द बायस, वो यही बात हो रही है कि एक तो ख़वातीन को हजरात मना करते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते कि वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकें या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन जो पेट्रियार्की है ना, ये जो माइंडसेट है, ये ख़वातीन के अंदर भी होता है। बिल्कुल। तो घर की जो आपकी अपनी अम्मी होती हैं, आपकी अपनी बहन, आपके अपनी सास, नंद, ये सब भी इसी माइंडसेट के साथ आपको रोक रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पहले हमें अपनी
آس پاس خواتین کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر سے پیٹریارکی نکالنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اندر اب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اس کے بعد حضرات کا خود ہی انشاءاللہ مائنڈ چینج ہو جائے. بالکل ہو جائے گا. دیکھیں کیونکہ جب خواتین 50% سے زیادہ ہیں تو انہی کا ہی تو دماغ سب سے زیادہ, کیونکہ دیکھیں بیٹا بھی بھائی بھی کہیں نہ کہیں اپنی والدہ اپنی بہن کی بات سنتا ہے. تو جب وہ بچہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو کہتے ہیں تربیت کی جو اس کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, جب آپ اس کو جبھی سے سکھا رہے ہیں کہ بھئی عورت یہ ہے تو مرد یہ ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ جب بچپن سے یہی چیز دیکھ رہا ہے, اگر آپ اس کو بچپن سے یہ ٹریٹ کریں گے کہ بھئی آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, جو آپ ہے وہی ہے. دیکھیں آج کل تو ایسا ہو گیا, پہلے ہوتا تھا کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی تھیں وہ افسردہ ہو جاتے تھے کہ میرے تو صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں, اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا نہیں کیا. لیکن اب معاشرہ چینج ہو رہا ہے, لوگوں کی دماغ چینج ہو رہے ہیں, اب لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ پاک نے ہمیں 2 رحمتیں تو دی ہیں نا, کیونکہ بیٹی تو رحمت بن کے آتی ہے. جب آپ دیکھیں جب آپ کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو اللہ پاک کی اتنی رحمتیں برکتیں فضیلتیں آپ کے گھر میں نازل ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں رزق آتا ہے فیملی میں, جو آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں جو کبھی کبھی رکی ہوئی ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں کہ یہ کام میرا ہو نہیں رہا, جیسے ہی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے وہ کام بہت سلائڈلی ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور پرابلمز آتی ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں, جو 50% تو خواتین ہیں, بالکل یہ ایک اس فیکٹ سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن مائنڈ سیٹ اور اسٹیریوٹائپس کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ. اگر آپ نے کل نیوز پڑھی ہو کہ ایک فادر نے اپنی 7 دن کی بچی کو شوٹ کر دیا, تو یہ جو اس طرح کی نیوز ہے, ویمنس ڈے ہمارا سٹارٹ ہی اس نیوز کے ساتھ ہوا ہے. Oh my God. تو جو ابھی یہ مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ اسٹیریوٹائپس اس طرح گھر کر چکے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اب ان کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو بہت ڈیپلی ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے دماغی طور پہ ڈسٹرب ہے ہمارے یہاں کے لوگ؟ دیکھیں دماغی طور پہ ڈسٹرب کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ اسٹیریوٹائپس ہیں جو کہ جیسے کل ہی میں نے اس میں کہہ رہی تھی, اٹس لائک اے ہاٹ پوٹیٹو, یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں جنریشنس میں. تو جیسے ہم باپ دادا سے کوئی چیز سیکھتے آتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں گھر کر چکی ہوتی ہے اور ہم اس کو کویسچن نہیں کرتے. تو یہ جو کویسچن والی روایت ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا آخر ایسا کیوں ہے کہ جب ایک اولاد ہے, اولاد میں لڑکا لڑکی یہ فرق کیوں؟ تو جب ہم کسی کو کویسچن کریں گے اور وہ سوچے گا اس کے بارے میں کہ میں کیوں فرق کر رہا ہوں, وہ اپنی بات کو ٹیبل پہ رکھے گا, ہم بھی اس کی بات سنیں گے, اور پھر جب ایک ڈائلاگ ہوگا تب لوگوں کے یہ اسٹیریوٹائپس دور ہوں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم ان کو ایک لیکچر دے دیں یا دین پہ کوئی لیکچر دے دیں یا دنیا کی ترقی پہ لیکچر دے دیں یا ویسٹرن ورلڈ کی ترقی پہ لیکچر دے دیں, تو اس سے مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. ہمیں بہت ڈیپر لیول پہ لوگوں کے اوپر کام کرنا ہو. نہیں, لیکن یہ شروعات کہاں سے ہوگی سروت, کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ جب اگر دیکھیں آپ نے تو خیر بہت اچھے طریقے سے بولا کہ وہ دماغی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرے لیے تو وہ شخص پاگل ہے, وہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو شوٹ کر دیا. آپ سوچیں جن کی اولادیں نہیں ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کا ہونا کتنا زیادہ باعث فخر ہوتا ہے. آپ نے کیسے, مطلب یہ کوئی پرانا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے اور ایسا ہوتا تھا. یہ کس طریقے کے لوگ ہیں, کس طریقے کا معاشرہ ہو گیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. لیکن جس نے جرم کر دیا اس کو تو ہم سزا دے کے ایک ایگزامپل کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہوتی ہے جیسے آنر کلنگ ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہمارے سوسائٹی میں پلیگ کی طرح شامل ہیں, ان کو ہمیں تھوڑا بیکورڈ ورکنگ کر کے ہمیں نیچے جا کے لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھانی ہوگی. لیکن دیکھیں بہت سارے ادارے ہیں جو کہ آپ اگر اپنا آپ کو بچہ اپنا نہیں چاہیے تھا, اپنی بیٹی تھی, آپ وہاں پر جا کے جھولے میں ڈال کے آ جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ نے تو رونگٹے ہی کھڑے کروا دیا اور ایک عجیب سا ماحول کر دیا فضا کا کہ ہم وومنس ڈے کو سیلیبریٹ کریں, یا پھر آپ اس بچی کے بارے میں سوچیں کہ مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ایسے آدمی ہوتے ہیں. اچھا سب کو جو ہے نا وہ کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر کا بھی کوئی مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ہے, لیکن مسئلے کے ساتھ ساتھ کام بھی بہت ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیول پہ کام کرنا, ہر کسی کو اگر ہم سزا دیتے رہیں گے یا سزا کے ڈر سے وہ رک جائیں گے تو یہ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ ہم سزا کے ڈر سے سگنل توڑنا چھوڑ دیں, ہم فائن کے ڈر سے غلط کام کرنا چھوڑ دیں, ہم جیل جانے کے ڈر سے اس طرح کے قدم اٹھانا چھوڑ دیں. اور ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ چینج ہونا, کیونکہ اگر وہ قتل نہیں کریں گے تو وہ پوری زندگی ان کو ابیوز کریں گے.
یہ تو ہے. تو اس کا یہ حل ہے کہ اپنے گھر سے پرورش جب بچوں کی ہو. اچھا آج کل میں نے دیکھا ہے بڑے جو ہیں بچے جو ہیں وہ بڑوں سے سوال کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں, یہ فرق کیوں, یہ کیوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ صحیح ہے, مطلب کوشچن کرنا صحیح ہے بچوں کا کہ بھائی آپ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے, کیونکہ ہماری فیملی میں پہلے بدتمیزی تصور کیا جاتا تھا, بولتے تھے کہ آپ بدتمیز ہیں, لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں کہ کہیں بدتمیزی بھی ہے عروج پر, لیکن یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ویسے دیکھیں تو پوری دنیا میں اور ہمارے دین میں بھی کہا جاتا ہے کہ سوال پوچھنا آدھا علم ہے. تو اگر بچے سوال نہیں پوچھیں گے تو وہی بات ہے کہ اسٹیریوٹائپ ٹرانسفر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اگر بچے سوال کریں گے تو ہی ہم ان کو, جب بچے سوال کرتے ہیں نا, کئی دفعہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کے بچے آج کل سوال کرتے ہیں. ان کو ان کی باؤنڈری ضرور سکھائی جائیں, بدتمیزی تک نہ پہنچنے دیا جائے, لیکن سوال کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. سوال کو کبھی روکنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو جب بھی اسٹاپ کر دیں گے تو ان کی ہیبٹ ہی ختم ہو جائے گی. پھر وہ دیکھیں گے چلو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتے رہنے دیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا آج جو ہے عموماً ہم لوگ 8 مارچ کو عالمی دن مناتے ہیں خواتین کا, تو آج آپ کیسے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے اپنا وومنس ڈے, یہ بتائیے. اچھا سیلیبریٹ تو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس پھیلے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف خواتین مل کے ویمنس ڈے نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ مرد حضرات کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور وہ دیکھیں اور آنر کریں. جب انسان بات کرتا ہے, جب سوچتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, تو خود بخود اس کے جو خیالات ہیں اس کے اندر آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. میرا بیٹا 2-3 سال پہلے چھوٹا سا تھا, 9 ایئرس کا, تو اس نے میں نے اس کو ایک پکچر دکھائی فون پہ کہ دیکھو گرلز کی جو ٹیم ہے, کرکٹ ٹیم, وہ چیمپئن شپ جو ہو رہا تھا ورلڈ کپ, وہ جیت گئی. تو وہ مجھ پہ ایسے ہنسنے لگا کہ گرلز کرکٹ تھوڑی کھیلتی ہیں, حالانکہ میرے خیال میں جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے گرلز کی ٹیم ہے کرکٹ کی, لیکن اسٹیریوٹائپس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سکھایا نہ بھی جائے. یہ کلیکٹیو کانشنس ہوتی ہے, یہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے انٹر جنریشنل. تو جب یہ چیز میں نے سنی تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں رادر دین اوفینڈ ہونے کے بچوں کی ان چیزوں, اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بچے اپنا بائس, اپنا اسٹیریوٹائپ, اپنی جو بھی اس طرح کے خیالات ہیں وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر دیں, بالکل, تاکہ ہم ان کی کریکشن کر سکیں. پھر میں نے اس کو اور بہت ساری پکچرز دکھائیں, لڑکیاں کھیل رہی ہیں, ویڈیوز دکھائی, انہوں نے کیچ پکڑا, انہوں نے سکسر لگایا, ساری اس کو ویڈیوز دکھائی. میں نے کہا دیکھو کہ وہ کھیل رہی ہیں, مطلب اب اس سے ضد کرنا, بحث کرنا, اس کو اس بات پہ ریپریمانڈ کرنا, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کر دیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ریالٹی کچھ اور ہے. بالکل. تو جب اس کو اسے ایکسپوز کر دیا تو پھر اس کے لیے وہ نارمل ہو گیا. کیونکہ بچوں کو بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ ان کو بتائیں گے نہیں, ان کو سکھائیں گے نہیں, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا چیزوں کا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ابھی کرکٹ ٹیم کی جب آپ نے بات کی تو ایک ہماری جو بہن ہے مصباح نام کی, کیپٹن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ویمنس کی, تو وہ اپنی بیٹی کو 6 منتھس کی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہے ٹور پہ, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل ان چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے. میں تو خود اپنے بچوں کو ہمیشہ ہر جگہ لے کر جاتی ہوں, اور بلکہ ایون لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جہاز میں بچے رو رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے, آپ اس چیز کو برداشت کرنا سیکھیں. بالکل, کیوں بہت سے بچے نہیں روتے, لیکن اگر کوئی رو رہا ہے تو ہمیں اپنے اندر ایمپیتھی کریٹ کرنی چاہیے, رادر دین کہ ہم ناراض ہوں اور ان کے لیے مشکلات کریٹ کریں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا بچوں کی پرورش میں سب کہتے ہیں ماں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن دونوں والدین کا مطلب باپ کا بھی اور ماں کا بھی کردار کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا بہت زیادہ ضروری ہے. میں تھوڑا سا آپ کو, ویسے تو میرا بلڈر کی طرح سے تعارف ہے, لیکن میں تھراپسٹ بھی ہوں, تو میرا سائیکالوجی سے بہت زیادہ تعلق ہے. ویری نائس. جی, تو ایک ایج تک دیکھیں, جو چھوٹی ایج ہوتی ہے, جب بچہ بالکل پیدا ہوا ہوتا ہے, اس وقت اس کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پرائمری کیئر گیور کے طور پہ. 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر تک بھی آپ دیکھیں تو ماں اس کا پرائمری کیئر گیور بھی ہوتا ہے, رول ماڈل بھی ہوتی ہے, سب کچھ ماں ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بچے کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. تو اگر وہ رول ماڈل نہیں ملے گا تو اس کے لیے ڈیولپمنٹلی بہت پرابلمز ہوتی ہیں. بالکل. تو اور جب وہ پرابلمز آتی ہیں تو ہم اس کو دوسرے نام دے دیتے ہیں, ان چیزوں کو ہم انڈر دا رگ ڈال دیتے ہیں. لیکن فادر کی امپورٹنس جس وقت اس کی ضرورت ہے اس وقت اس کو ضرور پریزنٹ ہونا چاہیے. ہاں بیبی بالکل چھوٹا بیبی ہوتا ہے تو ماں سے ساری اس کی نیڈس پوری ہو جاتی ہیں, بہت پورا فل ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا 50-50 میں بھی اس کی ضرورت نہ ہو. لیکن جس وقت آئیڈینٹیفیکیشن کی ایج ہے اس وقت ڈیفینیٹلی فادر کو موجود ہونا چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ تھراپسٹ ہیں, تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ گھر کا ماحول بچے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟
بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں تو اس کا پہلا مدرسہ ہی گھر ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں اکثر پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایشو ہے بھی, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھر کو آئیڈیل بنا لیں, ہمارے عادات, ہمارے ہیبٹ, سب چیزیں آئیڈیل ہو جائیں, پھر اس کے بعد اگر میری ہو جائیں تو میرے ہسبینڈ کی بھی ہو جائیں, ایسا نہیں ہو پاتا. بالکل. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, بری بات کو برا کہنا ہے اور کہہ دینا یہ میرا چیلنج ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا. بالکل, مطلب ایکسیپٹ کرنا سکھائے نا جی. کہ بھائی غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے مان لیں, نہ کہ اس غلطی کو پیٹتے رہیں کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا, میں نے تو یہ نہیں کیا, جو کہ غلط بات ہے. اچھا عموماً ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے, یہ روئے گی اور یہ اس کو رونے دو, اٹس اوکے, لیکن تم لڑکے ہو, تم نے نہیں رونا. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل, یہ جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے یہ بھی ہے, اور اس کو بھی بریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے لڑکے بہت زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں, ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اپنے ایموشنز سے بالکل ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اگر ان کو رونے دیا جائے, جیسے میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے پورا یہاں سے کٹ گیا تھا, اسکیٹ سے وہ گر گیا تھا, تو ہم ہاسپٹل جا رہے تھے تو وہ بالکل چپ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے. میں نے کہا درد ہو رہا ہے تو رو لو, ایون اف یو وانٹ ٹو شاؤٹ, یا دل چاہ رہا ہے بتانے کا, تو کیونکہ ہمیں کوئی اور ڈراپ کر رہا تھا ہاسپٹل, ایمرجنسی سچویشن تھی, تو وہ ان کے سامنے تھوڑا وہ ہو رہا تھا, آکورڈ ہو رہا تھا ٹو ایکسپریس ہم سیلف. تو میں نے کہا اٹس اوکے. اگر وہ ایسا کر بھی رہے ہیں تو وہ ایک اسٹیریوٹائپ, کیونکہ انہوں نے ایسا دیکھا ہے. دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جو آپ کہہ رہی ہیں نا, کئی جگہ تو یہ ایکسپریسڈ ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم لڑکے ہو, تم نہیں رو گے. جیسے میرے گھر میں کبھی نہیں کہا گیا یہ, لیکن اس کے اندر یہ چیز تھی. تو کبھی کبھی ہمیں جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے, وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا پہلے کے معاشرے میں ہم دیکھتے تھے, ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور بھی ہمارے پہلے جو لوگ تھے, باہر جا کے بہت زیادہ جو کھیلنا ہوتا تھا, لڑکیاں بڑے سیفلی کھیل لیتی تھی. آج کل وہ نہیں دیکھا جاتا. تو بچیاں جو ہیں وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے, آپ لڑکیاں جو گھر میں ہوتی ہیں ان کو کیسا ماحول والدین پرووائڈ کریں, کیونکہ وہ کبھی کبھی شکایت بھی کرتی ہیں. دیکھیں ویسے تو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, بچے جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, ان کے پاس نہیں بچتا, لیکن کبھی جب چھٹی ہوتی ہے تو ان کو ایک ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ سوال بھی کرتی ہیں کہ آپ لوگ تو اپنے زمانے میں ایسا کرتے تھے, ہمیں کیوں نہیں باہر جانے دیا جاتا. تو ایز اے تھراپسٹ آپ سے جاننا چاہوں گی بچوں کو اس وقت کیسے کاؤنسل کریں؟ دیکھیں ایک تو جو ویسے اگر بچے جس اسکول کالج جن جگہوں پہ جا رہے ہیں, ان کو ان پیرنٹس اگر مل کر ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل دیکھیں اٹس کمپنی کائنڈ آف کلچر, تو جو بھی آپ کسٹمر ڈیمانڈ کریں گا وہ چیز عام طور پہ مل جائے گی. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے, آپ اپنے گھر کے پاس جو بھی جگہ ہے اس میں اگر پیرنٹس کو اتنی باری لگا لیں کہ بھئی اس وقت بچیاں کھیلیں گی, اگر کوئی ایسا ایشو ہے, سیکیورٹی ایشو ہے, تو کوئی 2 پیرنٹس اس ٹائم باہر چلے جائیں, ساتھ بیٹھ, جیسے چھوٹے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو بھی چیزیں, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ لڑکے باہر کھیلتے ہیں تو ہم بھی ان اٹینڈنٹ باہر کھیلیں گے. ہم اپنی ساری سیفٹی کا انتظام کر کے اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سولوشن مل سکتے ہیں اگر تھوڑا سوچا جائے. اگر ہاں ایگزیکٹلی, کہ اگر آپ سوچیں, حل نکالنے کی سوچیں تو نکلے گا نا. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بیٹا لڑکیاں باہر نہیں جاتی, تو بس پھر بچیاں جو ہیں وہ وہیں پر ہی رہ جاتی ہیں. اچھا آج کل کا معاشرے میں بہت زیادہ کمپلیکس, فرسٹریشن, ڈپریشن, اینزائٹی ہو گیا ہے. اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے کھا رہی ہے اندر ہی اندر؟ اچھا دیکھیے, آپ میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا کا نام لوں گی کہ میڈیا کی وجہ سے میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ میڈیا جتنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کی لائف میں, میرے خیال میں ابھی وہ گیپ بہت زیادہ ہے, اور وہ اس رول کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا ریفارمس کی ضرورت ہے, اور میڈیا میں صرف چینل نہیں آتا, آپ دیکھیں سوشل میڈیا از سم تھنگ کہ جس کو چینل سے بھی زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اس پہ چینل سے بھی زیادہ بچوں کا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو, یعنی اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہر میڈیا کو ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو کرائٹیریا ہوتا ہے ایڈکٹیو کانٹینٹ. اگر آپ کسی کو ایڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, ایک بندہ زومبی بن جائے گا صرف اور صرف چیز کو ریسیو کرے گا, تو 4-5 سال کے بعد ایک مطلب اس کا کوئی اپنی اس کی اوپینین نہیں رہے گی. بالکل صحیح بات ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو, جس کا نام کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, مسکراتی صبح. ہماری ایک اور ملک کی ہماری ہونہار بہن نے, بیٹی نے, ماں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. ڈاکٹر ناظمہ اسد صاحبہ, گائنیکالوجسٹ ہیں, آن لائن کنسلٹیشن بھی کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہوں بالکل. آپ کا پروگرام کا نام بہت اچھا ہے, بالکل مسکراتی صبح. اور آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ ہمارے شو میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی گیسٹ آئے
वो मुस्कुराते हुए रहे, वो हमें अच्छा लगता है। मैम आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपने माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र का आगाज़ कब से किया था? सफ़र का आगाज़ जब से बच्चे मेरे थोड़े से, डॉक्टर हूँ मैं बेसिकली, तो ज़ाहिर है उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोशिश की, फिर बीच में फैमिली का भी हो गया, ट्रांसफरेबल भी हुआ, फिर बच्चे छोटे थे तो मैंने जॉब छोड़ दिया, इसलिए कि वही वाली बात है जो आप कह रही थी कि बच्चों की तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और वो जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो उस वक्त मैंने जॉब जो है छोड़ दिया था बच्चों के लिए, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया। मैं जिस इलाके में रहती हूँ उधर बाथ आइलैंड में हम लोग रहते थे, वहीं उस एरिया में एक हॉस्पिटल एरिया था गिजरी जो कि कहलाता है, तो वहाँ जो है वहाँ बहुत मतलब वो बिल्कुल ऐसी कच्ची आबादी थी कि जैसे बिल्कुल नॉन डेवलप्ड, जैसे हाँ, औरंगी वगैरह में हम लोग कभी जाया करते थे। तो फिर वहाँ मुझे उन्होंने पोस्ट किया मैटरनिटी होम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। जी, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब बेसिक समझे एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी, तो उसमें मैंने शुरू तो मैं बहुत परेशान होती थी कि क्या करूँ, किस तरह से करूँ, कुछ भी नहीं है, ना स्टाफ है ना इक्विपमेंट है। लेकिन फिर मैंने लोगों से जब बात की, वहाँ के जो लोकल लोग हैं और अथॉरिटीज़ हैं जो भी, तो उन्होंने फिर हेल्प किया, और मैंने खुद भी बहुत अपने जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनसे हेल्प लेकर फिर सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा किया, और बहुत एफर्ट करना पड़ा, इसलिए कि ये 2 जिंदगियों का सवाल होता है, माँ और बच्चा दोनों। बिल्कुल सही बात है। तो और ये है कि बच्चा भी हेल्दी हो, माँ के जब उसमें भी हो, अपना यूट्रस में हो तब भी, और जब पैदा भी हो। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आप कह रही थी ना कि बच्चों के इतने जो मसाइल हो गए हैं कि देखिए 50% तो औरतें हैं, ठीक है ना, और औरतों ने सबको पैदा किया है, मर्दों को भी। एग्जैक्टली। तो वो जो उनका फैक्टर है ना कि इन यूट्रस भी बच्चे को सही उसकी, अब तो ये रिसर्च है कि जो माँ सोचती है, जो करती है, जो खाती है, वो बच्चे के ऊपर अफेक्ट बिल्कुल ऐसा है। मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट, आपने पूछना चाहूंगी, मैं ये जो आपने बात की ना, ये मैं अक्सर जो है डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई एक्सपर्टीज है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था इर्द गिर्द देखते हुए कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत का मूड होता है, जिस तरह जैसे अगर वो रो रही है या वो चीखती चिल्लाती है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो बच्चा जब होता है, दुनिया में आता है, तो वो बच्चे का जो मूड होता है वो औरत के उस मूड जैसा होता है। बिल्कुल। और बच्चा सुनता है, सुनता भी है, महसूस भी करता है। बिल्कुल। और जो बड़ी बात है कि जो हम लोग क्या, जो मेजॉरिटी औरतें हैं, मतलब जो पॉवर्टी लेवल पे है या उससे कम है या पढ़ी लिखी, उनका इतना डाइट का उसका अवेयरनेस का नहीं होता कि अगर आपकी खून की कमी है, एनीमिक है, तो आपका बच्चा भी उसके डेवलपमेंट नहीं होगी, ब्रेन की नहीं होगी, और उसके न्यूट्रिशनल हर चीज़ उसको अफेक्ट होगी। और फिर आगे जाके भी जब बच्चा बढ़ेगा तो उसका मेंटल भी वो इतना, उसको वो लेवल उसका नहीं होगा कि वो सही से पढ़ सके। मतलब एनीमिया एक चीज़ ऐसी है, एनीमिया समझिए ना आप, खून की कमी है, उससे बच्चा बहुत अफेक्ट होता है फर्स्ट 5 इयर्स में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे जिस चीज़ के ऊपर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जी, ब्रेस्ट फीडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे, ये देखें अब बहुत सारी रिसर्च है, सबको पता ही है कि इम्यूनिटी होती है बच्चे की, इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते, और जो हम लोग यहाँ बहुत कॉमन है डायरिया, निमोनिया और बहुत सारे इन्फेक्शंस। और जो एक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसर्च का कि बच्चे में क्रिमिनल टेंडेंसीज भी नहीं होती। बच्चा जो कि आपको पता ही होगा ना, जो कि मदर्स की फीड लेता है 2-2.5 साल तक का, तो हम लोगों के इस पे तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं देखती हूँ बच्चा पैदा हुआ और उसको चाय भी बोतल में दे दी जाती है, और पता नहीं क्या क्या मिला के उसको, मतलब ये एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। मेरी बेटी बाहर रहती है, मैं वहाँ गई, मेरी बेटी बहू दोनों, मैंने वो देखा है, वो इतना ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। आपको एडमिट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आपको बॉटल फीड नहीं लगाने देंगे। हाँ। यहाँ तो देखिए आप टॉप मिल्क के बच्चा 2-3 दिन का होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत नॉर्मली जो है ना बोल दिया जाता है कि आपको ये मसला है, आप बच्चे को इस पे रख दें। बच्चा गप्पा तो हो जाता है, लेकिन वो मोटा हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल
उसके अंदर हेल्थ ही नहीं होती, हेल्थ नहीं होती। और मैम आप तो अब माशाल्लाह आपकी तो एक्सपर्टीज है, आपके पास ऐसा होता है कभी जो अब पहले होता था अल्ट्रासाउंड में जानने की क्यूरियोसिटी होती थी कि जी बेटा है या बेटी है, बिल्कुल पता चल जाता है। अभी भी वो होती है क्यूरियोसिटी? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अब तो और बढ़ गई है। अल्लाह तो मैं कहती हूँ कि चलें, अगर उनको ये है इस चीज में, जाहिर है देखें ये हर एक को होता है कि भाई पहला बेटा हो, और उसके बाद फिर जाहिर है जो हमारी वर्किंग क्लास है उनको तो यही है कि बेटे हों। अब देखिए ना, हर चीज़ की वजह होती है बिल्कुल कि वो क्यों चाहते हैं, इसलिए कि उनको यही होता है कि जितने लोग होंगे बच्चे ज़्यादा, बेटे ख़ास तौर पे, तो वो हमको हेल्प करेंगे काम में हमारे। आप रूरल एरियाज़ में जाके देखें कि वहाँ कितने बच्चे, हमारा अगर 5, 6, 7, 8 हैं तो वहाँ 10, 12 लोग करते हैं, और वो फिर उनको यही होता है कि ये हमारे साथ काम करेंगे। इस वजह से हर चीज़ की एक रीज़न होती है। तो हम जो तक जब उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को, अभी जैसे ये बात हो रही थी कि एक मैंने, अच्छा ये आज की खबर है कि वो इतनी बेटी को अपनी जी इसलिए कि वो बच्ची, लड़की उनको लगता है कि हमारे ऊपर बहुत हल्के बोझ होगी। एक तो बच्चियों की हिफाजत कितना बड़ा मसला है, सिक्योरिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा मैम, पहले देखा जाता था कि नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी, आजकल ज्यादातर जो है वो सीजर होते हैं। तो इसकी क्या बेसिक वजह है जो आप समझती हैं कि भाई इस वजह से होता है ये? बस एक तो ये है कि जल्दबाजी भी थोड़ी सी हो गई है, पेशेंट्स भी इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कहते हैं बस बहुत हो गया, हम लोग से नहीं हो रहा। मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है, खुद खवातीन जो है अपने हस्बैंड से बोलती हैं, जो पेपर है इसको सिग्नेचर आप करें और बस मेरी जान छुड़ाएं। देखिए ये और नहीं, खवातीन की जो खाने पीने की जो एक होती थी ना, वो हैबिट नहीं रही, घरों में बैठती हैं, बस काम इतना नहीं करती, और जैसे होता है एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल की पहले। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइमरी तो देखिए, अगर आपका प्राइमरी केस है तो वो नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आपको नॉर्मल फिर डिलीवरी होती है, और पहला ही केस अगर आपका सीजर हो गया तो फिर तो बाद में सीजर ही होता है, सीजर ही चल रहा है। तो एक तो पेशेंट्स में भी थोड़ी सी वो कम हो गई है, मतलब सॉर्ट ऑफ ज्यादा लेबर देर तक बर्दाश्त करना, और जो डॉक्टर्स और कंसल्टेंट है वो भी सोचते हैं कि कौन 24 घंटे इनका एटलीस्ट 24 आवर्स तो आपको देखना होता है। बिल्कुल सही कौन मॉनिटर करेगा, ये अच्छा, सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैम टैबलेट्स कितनी ज्यादा जो मल्टी वाइटामिन होती हैं वो कितनी ज्यादा मैटर करती हैं? क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें कहती हैं कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे घबराहट होती है, मैं ये टैबलेट्स नहीं खाऊंगी, उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं? नहीं, ज़्यादा वाइटामिन लेने का भी नुकसान है, लेकिन देखिए ना, हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ तो जो है वो तो ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाती हैं, आपको इतना लेना ही नहीं चाहिए। एक आप आयरन ज़रूर लें, और आम आयरन की टैबलेट जो होती है, फेरस सल्फेट है या वो सही होती है। और वाइटामिन से भी ये होता है कि थोड़ा इम्यूनिटी वगैरह डेवलप होती है, D3 है, B6 वगैरह, ये सब लेना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव ना लें। और आपको अगर तबीयत वो होती है तो आप जैसे रात को खाने के बाद लें, या फिर अगर कुछ जैसे शुरू में होता है उसको छोड़ दें, अवॉइड कर दें, अपनी डाइट से भी ख्याल करते हैं। एक सही बात है, बिल्कुल। सरवत, आप क्या समझती हैं कि मुल्क में हमारे खवातीन की जो आजकल कारकर्दगी है फ्यूचर में, और इससे बढ़ानी चाहिए या और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो और तरक्की कर सके? देखिए, बढ़ानी चाहिए, ये इसका इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि जब तक औरतों का पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही हैं, ये चीज़ अगर लोगों को नहीं पता चलेगी। आप देखें, एक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़ कि जैसे ये कल का वाक़या हम जिक्र करें कि जब अगर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉक्टर ये बात करे कि क्रोमोसोम जो वाई क्रोमोसोम होता है वो तो फीमेल दे ही नहीं सकती ना, वो तो अगर जो भी जेंडर है वो बाप की ही वजह से। बिल्कुल। तो अगर ये बात जो है वो हर मर्द को समझ आ जाए कि ये जो बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मेरी वजह से हुई है, बिल्कुल, तो वो ना बीवी को अपनी ब्लेम करेगा ना बेटी को ब्लेम करेगा। बिल्कुल सही बात तो है। ये इस तरह की अवेयरनेस की, इस तरह की नॉलेज की, इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता। और मैं जो तरबियत क्या समझती हैं, बचपन में तरबियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए भी, और मतलब बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी। ये तरबियत आप समझे 95% है, 95% तरबियत है, तालीम तो बाद में। तरबियत जो होती है ना, शुरू 5 साल जो बच्चा आप अच्छे वैल्यूज उसको सिखाएं, वही वाली बात है ना कि आपसे 2.5 साल तो वो अटैच रहा, कम से कम 2 साल इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, व्हिच वी डोंट। हमारे मुल्क में तो बिल्कुल समझें कि
10% بھی مشکل سے ہوگا جو میں نے دیکھا ہے, فوراً اس کو ٹاپ فیٹ پہ لگا. تو بچہ آپ کے ساتھ ہوگا, پھر آپ اس کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم ٹائم اپنا دے رہے ہیں, ہر چیز میں اس کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں, اس کو کویسچنس کا جواب دے رہے ہیں اور اس کا خیال کر رہے ہیں, ڈائٹ کا بھی اور اس کو بھی. تو وہ پھر بچہ آپ سے اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پھر اس کے اوپر انکلکیٹ ہو جاتی ہے اس میں پھر, اور پھر ظاہر ہے پھر باپ کا رول جیسے انہوں نے بتایا تھا. اور یہ جو پوائنٹ کہہ رہی ہیں نا کہ ایکس وائی کروموزوم, یہ واقعی ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا. باہر جب میری بیٹی تھی پریگننٹ اور میں گئی تو وہ لوگ پورے دونوں بلاتے ہیں کپلز کو, اچھا, اور ساتھ ان کو ساری وہ دکھاتے ہیں, باقاعدہ پوسٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج میں ہیں اور اس میں آپ کو یہ پرابلمز ہیں, اور یہی سب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اگر لڑکا لڑکی جو ہو بھی ہونا ہے, عورتوں کے پاس تو فیمیل تو ایکس ایکس کروموزوم ہے, ایکس وائی میل کا ہے. بالکل صحیح. خیر وہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ بھئی یہاں جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ بھئی لڑکا ہونا ضروری ہے. میں تو اکثر اپنے بیٹے کو ہی کہتی ہوں, میرے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں, کہ یہ تمہارا پاسپورٹ ہے جنت کے لیے. بے شک صحیح بات ہے, یہی بات سب سمجھ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. آپ ان کی بہترین تربیت کریں, بہترین تعلیم دیں, ان کی ساری ذمہ داری اٹھائیں, تو دے آر پاسپورٹ ٹو جنت. جب اللہ بالکل صحیح بات ظاہر ہے ہمارے پاس, میں کہتی ہوں وی آر ویری لکی کہ ہمارے پاس مسلمان ہیں الحمدللہ, اور پھر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہر پوائنٹ پہ موجود ہے, بہت زیادہ, ہر چیز میں. تو انہوں نے کہا 2 انگلیاں جیسے ساتھ ہوتی ہیں, پہلے تو 3 لڑکیوں کے لیے کہا, بالکل. پھر میں تو یہ کہتی ہوں یہ بنا کے لگا دینا چاہیے ہر ہاسپٹل میں. صحیح بات ہے, آپ جنت میں آپ کو جانا ہے, ظاہر ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ وی وانٹ ٹو گو ٹو جنت ایونچولی. بالکل, تو اس میں آپ بیٹیوں کے ساتھ. اچھا ثروت, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنا زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کی کارکردگی ہمارے ملک کے لیے تو ضروری ہے, لیکن اب جیسے ہم کوئی شادی شدہ لڑکی یہاں سے جاتی ہے شادی ہو کے, تو وہ اپنا ملک ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو بیسک جو ہوتے ہیں نا طور طریقے, کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ مطلب باہر کی دنیا انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی, تو ایک کانفیڈنس اپنی بیٹیوں کو دینا کہ بھئی یہ آپ کر سکتی ہو, ہاں آپ سب کچھ کر سکتی ہو, یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے جیسے جو سوال پوچھا اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے, اور صرف باہر جانے کے لیے نہیں. آپ سمجھیں یہ اگر یہ کانفیڈنس ہم دینا شروع کر دیں اپنے محلے میں رہنے کے لیے بھی, اپنے گھر سے نکل کے کہیں کام کرنے کے لیے, یا کسی بھی, یعنی اگر آپ شادی میں بھی جا رہی ہیں وہاں تو جاتے ہی ہیں نا سب, تو وہاں پہ بھی آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اور مطلب ملک کو ریپرزینٹ کرنا تو بہت ایک بڑی بات ہو جاتی ہے, پھر کہ اگر ہماری یہ تربیت ہوئی ہوگی شروع سے, تو ہم جیسا موقع آئے گا, جیسا ہمارے ساتھ چیلنج آئے گا, چاہے ملک سے باہر ہو چاہے ملک کے اندر ہو, بہت اچھی طرح کر پائیں گے اس کو, بہت اچھی طرح کر پائیں گے. کانفیڈنس کی کمی یوزولی دیکھا جاتا ہے ہماری بچیوں میں ہوتی ہے, بعض دفعہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فیس ہی نہیں کر پاتی, کہ مطلب شادی میں جانا اور نارملی ایک دانہ بھی نکل جائے فیس پہ تو کتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کرے, یا پوری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ تو پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ جیسے ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہماری, ان کی تو پوری جنریشن ہی ان کی بیٹی سے آگے بڑھی, تو اگر ہم یہ ساری چیزیں, جیسے یہ ڈاکٹر ہیں, اگر وہاں پہ فادر کو مبارکباد دی جائے, اس کو کاؤنسل کر دیا جائے, اس کو اس طرح کی اچھی باتیں بتائی جائیں, تو یہ نہیں, ڈاکٹر کا ایک مقام ہوتا ہے, لوگ ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں. اگر ایک وہاں ماحول ایسا ہو کہ لڑکی کی پیدائش پہ خوشی منائی جا رہی ہو, تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اس طرح کی چینجز آسانی سے آئیں. انشاءاللہ. اور ہمارے پروفیشن میں تو ظاہر ڈاکٹر جیسے نوبل پروفیشن, پھر جو ہم لوگ نرسز کو ٹرین کرتے ہیں میڈیفری, اور اس میں بھی بہت ان کو لڑکیوں کو بڑا وہ رہتا ہے, ان کو اکنامک امپاورمنٹ بھی ہوتی ہے. پھر وہ گھروں میں جاتی ہیں, جیسے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, یہ سب ہیں, تو عورتوں کے لیے ایک سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ کافی ڈیولپ ہوا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ پورے مردوں کو بھی, معاشرے کو بھی, گھر میں جو آپ کے لاز ہیں اور سب ہیں, وہ بھی تھوڑا ان کا بھی انکریجمنٹ اور سپورٹ آنا چاہیے. لیکن ڈاکٹرز کے الفاظ بہت میٹر کرتے ہیں. جی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ سے پوچھنے ہی والی تھی یہ بات, کہ یہ جو بالکل ایک دم سے تلخ ہو کے ہمارے ڈاکٹرز اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی بات, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس وقت, وہ مریض کو وہیں پر ہی ختم کر دیتا ہے. بالکل. میں نے اپنے ساتھ جو بھی آر ایم اوز اور وہ سب ہوتی ہیں, جب وہ کہتی ہیں سنو بی بی, میں نے کہا دیکھو یور ایٹیٹیوڈ, یور باڈی لینگویج, 65% تو آپ کی باڈی لینگویج ہی کمیونیکیٹ کرتی ہے. پھر آپ کے ورڈز ہیں, آپ کو ان کو ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے آپ کو. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیئر پوزیشن, کہ وہ اس حالت میں ہے کہ آپ کے پاس وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں
کہ بس جو ڈاکٹر صاحب آپ کہیں اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں, مطلب اتنا وہ کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مریض جو ہے مرید ہو جاتے ہیں آپ کے. تو اب میرے پاس بھی, حالانکہ میں ریٹائر ہو گئی اور کووڈ کے بعد چھوڑ بھی دیا ہے, لیکن وہ یہی ہوتا ہے ان کے فون آتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, تو میں ان کو فون پہ ہی ایڈوائس دے دیتی ہوں. مطلب یو کین گیو کنسلٹیشنز. آج کل تو پوری دنیا میں یہی بھی ہو بھی رہا ہے, تو اٹس ورڈز ہی ہوتے ہیں نا, ورڈز. جی بہت زیادہ میجک ہوتا ہے آپ کے ورڈز میں. اسی کو بات کو کنٹینیو کریں گے جناب. بریک کا ٹائم آ گیا, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بڑھتے ہیں میم کی طرف. میم اور ثروت, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی جو کارکردگی ہے, ان کی جو زندگی گزر رہی ہے, وہ پورے معاشرے پہ کس طرح نظر انداز ہو رہی ہیں, اور ان کے لیے اہمیت کتنی زیادہ ہے, وہ کس طرح سے اس چیز کو اجاگر کر سکتی ہیں؟ پہلے میم آپ بتائیے گا, یہی سوال ثروت آپ سے. عورتیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ انسان کو نا اپنی کنڈیشن, اپنے گھر کی اپنی بہتر کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی نا. تو اسی طرح سے آپ جو ہے ظاہر ہے اپنے بچے کے اوپر آپ نے توجہ دی, اپنے گھر پہ دی, تو آپ اپنے اوپر بھی توجہ دیں. بالکل ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی بھی اہمیت ہے, آپ کی لکس کی بھی اہمیت ہے, آپ کی ہر چیز کی, آپ کی سوچ کی, تو آپ اس کے اوپر ورک کریں کہ ٹھیک ہے. آپ کے وہی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی نیگیٹو سوچ نہ آئے. ظاہر ہے جب آدمی کام عورتیں سب کرتی ہیں, پھر وہ تھک جاتی ہیں, پھر ان میں نیگیٹو ایک سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں ہی یہ سب کر رہی ہوں. تو اس کے اوپر تھوڑا ورک کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے کہ ہماری پازیٹیو سوچ ہو. اور اس کے لیے آپ جیسے بات یہ ہے کہ وہی والی میڈیا کا بہت اہم رول ہے. آج کل میڈیا پہ بہت اچھے پروگرامز بھی آتے ہیں, اور بہت وہ بھی آتے ہیں سوشل میڈیا, تو اس کو کوشش کریں. میں تو بعض دفعہ جو ہے نا دل چاہتا ہے خبریں نہ دیکھو, اس لیے کہ وہ بریکنگ نیوز آپ کا بالکل نروز بریک کر دیتا ہے. تو اس کو وہ ایگزیجوریٹڈ ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا نا آپ کوشش کریں کہ وہ چیز آپ کو بہت نہ افیکٹ کرے. بالکل ثروت کے اوائڈ کریں. بالکل ثروت, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسکولز میں, کالج میں کئی جگہ گیپ رہ جاتے ہیں کیونکہ زمانہ بہت فاسٹ چل رہا ہے. بالکل, تو وہ ان ساری چیزوں کو پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے کورسز کر کے کمپلیٹ کریں. ان سب چیزوں میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کمی آ رہی ہے, اس کے اوپر کام کریں. اور پھر ایک سوشل جو ہمارا ایسپیکٹ ہے لائف کا, جو ملک کی ترقی اور جس طرح سے آپ ذکر کریے, اس میں بھی جس طرح جیسے ایک یہ دن ہے مقرر, اس پہ بھی بڑے تنقید ہوتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں دا اسٹوریز نیڈ ٹو کم آؤٹ. جیسے جو کامیاب خواتین ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, جنہوں نے لائف کو دیکھا ہے, جن کے پاس کوئی بات بتانے کے لیے, تو یہ اسٹوریز بھی سامنے آنی چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھیں, ان سے سیکھیں, ان سے سمجھیں, اور پھر اپنی لائف میں اسی طرح سے چینجز لے کر آئیں. بالکل, دیکھیں مسائل تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, ایسا کوئی بندہ نہیں جس کے ساتھ مسائل نہیں ہے. اور آپ جیسے ہماری خواتین ہوتی ہیں سمجھتی ہیں, سوچتی ہیں کہ گھر سے کیا کام ہو سکتا ہے. تو یہ جیسے آج ہم نے اپنے شو میں دکھایا آپ کو اسٹارٹنگ میں کہ آپ گھر سے کس طریقے سے اپنے بزنس کو رن کر سکتی ہیں, اپنی ہوم بیسڈ چیزیں بنا سکتی ہیں, ہوم میڈ چیزیں بنا سکتی ہیں. وہ آج کل تو اتنی زیادہ آسانیاں ہیں, پہلے تو مواقع نہیں ہوا کرتے تھے, آج کل تو بہت زیادہ مواقع ہیں کہ آپ کوئی ایسا چینل بنا لیں, اس پہ آپ بیٹھ کے جو اپنا کھانا پکانا دکھائیں لوگوں کو. آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے جس کو دنیا میں لے کے آئے ہیں نا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر ٹیلنٹ کے دنیا میں آ گیا. تو اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں, نہ کہ آپ نیگیٹیوٹی میں اور یہاں گھریلو سیاست میں ملوث ہو جاتی ہیں, وہ بھی نہ کریں. آپ کی زندگی اچھی ہوگی, آپ پازیٹیو سوچیں گے, پازیٹیو رہیں گے, دیکھیے گا پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے جو ہوتا ہے نا, بہت لوگ کتراتے ہیں, بات کرنا پسند نہیں کرتے, وہ بھی آپ سے جو اچھے طریقے سے بات کریں گے, کیونکہ چیزیں چینج ہونے لگ جاتی ہیں. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ممکن, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ کا اپنا بیہیویئر بہت زیادہ مطلب خراب کر دیتا ہے چیزوں کو. اور سب سے زیادہ بات یہ میں خود سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, کبھی بھی فیملی کی کوئی بھی پرابلم ہو گئی, خواتین کا یہ رول ہوتا ہے اکثر کہ چڑ جاتی ہیں, بول دیتی ہیں کہ فلاں یوں ہوا تھا, تمہارے فلاں نے یوں کیا تھا, تمہارے چاچا نے, تمہاری دادی نے ایسا کیا تھا. بچوں کے دماغ میں بچپن سے جو چیز فیڈ ہوتی ہے, وہ آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو سالوں سال لگ جاتے ہیں, وہ چیز ریموو نہیں ہو پاتی. وہ ایک دفعہ آپ کا بولنا, اور آپ ان سے بہت اچھے سے مل رہے ہیں, آپ ان سے مل رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, سب کچھ آپ نے غصے میں بچے سے کہہ دیا, بچے کا وہیں پر ہی جو ہے وہ برین میں فیڈ ہو گیا, کیونکہ کمپیوٹر ہوتے ہیں یہ, بالکل ہر چیز آپ کے اس میں ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اپنے بچوں سے تعریف کیا کریں, اپنے گھر والوں کی, اپنے ساس سسر کی, اپنے بہنوئی, جو بھی آپ کے رشتے ہیں ارد گرد, ان کی تعریف کیا کریں. تو بچوں کو دیکھیے گا, اور کبھی کوئی ضروری ہے غصہ آیا ہوتا ہے, ہر کسی کو آتا ہے, تو اپنے بچوں کو باہر نکال کے, جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو ذرا بیٹا باہر جانا, ہم بات کریں. آج کل کا یہ رواج ہو گیا کہ بچوں کے سامنے
बैठ के हम बड़े मजे से गॉसिप्स कर रहे होते हैं, बड़े मजे से बातें कर रहे होते हैं, बच्चा 1 मिनट को आपको लगेगा वो नहीं सुन रहा, वो खेल रहा है, लेकिन उसकी सारी इंटेंशन और अटेंशन जो है ना वो आपकी बातों पे ही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कान तो खुले है ना, अल्लाह ताला ने सबको सुनने के लिए दिए, तो बच्चा सुन रहा होता है कि क्या बात हो रही है। फिर आप देखें एक दफा तो आप करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई बात करोगे बच्चा खुद से इन्वॉल्व होता है कि वो फला यूं था मम्मी, वो आपको आके बताता है। और बच्चों के अंदर से ये चुगली की भी आदत खत्म करें, जो हम लोग अपने बच्चों को हमने छोड़ा होता है ना स्पाई कैमरास की तरह कि बेटा ये जाके जरा कोई बात हो तो बताना, ये चीजें भी गलत करें। आपकी उस वक्त तो आपकी हो रही है कि आप भाई उनको छोड़ा हुआ ऐसा जासूस, लेकिन वो बच्चे के लिए आप अपने बच्चे के अंदर एसिड ऐसा पैदा कर रहे हैं कि उसको फिर पूरी जिंदगी जब वो ससुरालों में जाएंगी वहां पर जाके यही कारकर्दगी निभाएंगे, क्योंकि उनके अंदर तो फीड उनको लगेगा मेरी अम्मी करती थी तो भाई हमने भी ये चीज सीखी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या समझती हैं आप? हाँ, ये नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कि जो आप एक जो बहुत मशहूर इंग्लिश का जुमला है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप कहेंगे जो करेंगे वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आएगा। बिल्कुल। तो ये दिस इज बड़ी, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इसलिए कि अल्टीमेटली एक दिन वो आप फेस करेंगे। बिल्कुल फेस करेंगे। सरवत आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत अच्छी तरह से इसको सम अप किया। और मेरे ख्याल में सोल्यूशन इसका ये है कि अगर ख़वातीन इस चीज़ से निकलना चाहती हैं, जिसको भी आपकी बात सुन के ये एहसास हो कि हमसे ये गलती हो रही है, तो अपने ही आसपास देखें, कोई आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में कोई ऐसी खातून होंगी जिनको आप आइडियलाइज़ करती होंगी कि ये मैं इस तरह की बनना चाहती हूँ। तो आइडियल एक तो ये तरीका होता है आप आइडियल देखें और अपने आप को उस तरह का बनाने की कोशिश करें, और एक होता है मेंटोर ढूंढ लें कोई लाइफ में। तो अगर आपका कोई मेंटोर होगा वो आपको अच्छी बात बताएगा, आप जिसकी बात सुनने के लिए राज़ी हों, तो ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको अच्छी बातें बताएं, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनसे अपने मसले डिस्कस करें, रादर देन के आप घर के अंदर कोई भी अपना जो सीखा हुआ तरीका है उसको। और आजकल तो भाई मीडिया, सोशल मीडिया ऑनलाइन है, अच्छी बातें भी बहुत और अच्छी बिल्कुल। देखिए आपके अपने ऊपर है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। आप वो कहते हैं ना मोमिन वही अच्छा है, मोमिन वही है जिसकी तन्हाई पाक है। तो आप जो है ये जो गॉसिप्स होते हैं इन चीजों से दूर रहें, अपने आप को अच्छे लोगों से इन्वॉल्व करें, अच्छे दोस्त ढूंढें। दोस्तियां जब आपकी होंगी पॉजिटिव लोगों से, क्योंकि कहते हैं ना वो सोहबत का बहुत ज्यादा असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, तो आप अच्छे दोस्तों में उठा बैठे रहा करें। ऐसा ना हो कि भाई लोग जो है क्योंकि शनाख्त करते हैं आपके दोस्तों से ही। और सबसे अहम बात जो जलन हसद का फैक्टर हमारे मुल्क में और हर जगह ज्यादा हो गया है, उसकी वजह ये है कि हम लोग मेहनत नहीं करते। हम मेहनत नहीं करते, सिर्फ हसद करते हैं। जी, और मेहनत करें, हसद ना करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके लिए आप रो ले, पीट ले, एड़ियाँ रगड़ ले, लेकिन अल्लाह पाक ने नहीं है, जब तक वो कुन कहेगा जब ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। इसको अटल ईमान करके गिरा, जो कहते हैं ना वो गिरा बांध लें, तो आपकी ज़िंदगी आसान है, सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, हर चीज़ मुमकिन हो जाएगी। आप लोग इस बात पे ट्रस्ट करें। ये बातें लग रहा होगा ऐसी इजाफी बातें कहकशा कह रही है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक दिन ऐसा करके देख ले, हो सकता है फिर आपको जो है ना अच्छा लगे। लोगों की पिक्चर्स देख देख के ऐसा होता है कि कोई स्टेटस पे किसी ने लगाई हुई है तो बोलते हैं लो भाई इसको देखो, रोज रोज नए कपड़े, ये देखो रोज, हम तो एक ही जोड़े में जिंदगी गुजार देते हैं। हस्बैंड्स को बातें सुनने को मिलती हैं बहुत ज्यादा कि वो बेचारे मासूम होते हैं, आदमी भी, मैं कहती हूँ हमेशा कि मर्द भी मासूम होते हैं। बिल्कुल, मर्द बेचारे मासूम होते हैं, वो अपने घर में अपनी वालिदा की भी बात सुन रहे होते हैं, वो अपने घर में अपनी बीवी की भी बात सुन रहे होते हैं, और अगर बहनों से अटैच है तो बहनों की भी बात सुन रहे होते हैं। और एक वक्त में तो मैं कभी कोई ऐसा वाकया देख लूं तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बेचारा कितना मासूम आदमी है, मतलब वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके तीनों रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी तो उनकी बीवी का रिश्ता है। वो ये बात सुन के फिर लोग कहते हैं एक मेंस डे भी होना चाहिए। जी, एक मेंस डे भी होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। मैं बोलती हूँ इस बात को, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई होते हैं ना, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम कहते हैं कि बुराइयां ढूंढते रहते हैं, बुराइयां ना ढूंढे, आप अच्छाइयां तलाश करें। आप लोगों को क्या लगता है कि इंसान में अच्छाई तलाश करने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? सरवत आप बताइए, फिर मैं आप बताइए। अच्छा देखिए, अच्छाई हर इंसान के अंदर होती है, ये देखना और अपना नज़रिया होता है। अगर हम बुराई तलाश करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पाकीज़ा इंसान होगा उसमें भी आपको मिल ही जाएगी। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, लोगों की बल्कि तारीफ़ करें उनकी पॉजिटिव चीज़ों पे, ताकि वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को और इम्प्रूव करें। और बुराई खुद ब खुद कहते हैं ना, इंसान के अंदर दो तरह की चीज़ें, जिसको आप फीड करेंगे वो ज़्यादा नरिश होगी। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि हम अगर एज अ सोसाइटी भी अच्छी बात को अप्रिशिएट करें तो लोग भी अपने अंदर अपनी अच्छी बातों को ही ज़्यादा बेहतर तरह से
ابھارنا چاہیں گے, اجاگر کریں گے. میم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں یہی میں جو ہے کہ انکریجمنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ انکریج کریں. کوئی اگر آپ کوئی چیز دے سکتے ہیں اس کو ان ریٹرن یا الفاظ میں ہی کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا, تو اس کو سے بھی اس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ بھائی میں جو ہوں پھر اور بہتر کروں. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے نا اس کا کاز کیا ہے, میں ہمیشہ اس کے اوپر فوکس کرتی ہوں کہ وائی یہ ایسا بیہیویئر رکھا یا ایسی بات کہی. تو آپ اس کو روٹ کاز کو جو ہے کہ جو وجہ ہے, ہو سکتا ہے آپ کا ہی کوئی ایسا بیہیویئر ہو یا چیز ہو جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے, اس کو افیکٹ کر رہی ہے. تو جیسے ابھی کرمنل ٹینڈنسیز بھی جن میں بھی ہوتی ہیں اس پہ بھی میں کہتی ہوں اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ بھئی کیوں ایسا کیا انہوں نے, کیا ان کا ماحول تھا. اس لیے کہ ظاہر ہے تربیت تو مطلب کوئی انسان برا تو نہیں پیدا ہوتا, بالکل اس کا ماحول برا کر دیتا ہے یا کوئی اپ برنگنگ یا اس کو توجہ نہیں ملی ہے. ظاہر ہے جیسے جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں اکثر بچے پھر رہے ہیں جیسے گلیوں میں پھر رہے ہیں, ماں چلی گئی کام کرنے کے لیے, باپ چلا گیا, واٹ دے آر ڈوئنگ, کس کمپنی میں ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. تو مطلب اس سے آپ کو یہ ہم لوگوں کا ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ اب میں آ رہی تھی 3 لڑکیاں نیچے بیٹھی ہوئی تھیں وہ پیسے مانگنے کے لیے. اب بتائیں بچیاں ہیں نا ان کو, اب ان کا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ان کو کہیں تعلیم ان کو دیں, ان کو اچھا پیسے بھی دیں انکریجمنٹ کرنے کے لیے. کتنے لوگوں نے سکولز بھی کھولے ہوئے ہیں, بالکل گھروں میں کھولے ہوئے ہیں, اس میں کھولے ہوئے ہیں, اپنا بسوں میں کھولے ہوئے ہیں, تاکہ بچے جو ہے ادھر ادھر بھیک مانگنے کے بجائے اور وہ پڑھیں اور ان کو تھوڑا سا مطلب انکریجمنٹ کے طور پہ بھئی یہ تم کام کرو تھوڑا سا تو ہم تم کو پیسے دیں گے. یہ سب تھوڑا سا انکریجمنٹ بھی اور ایک سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے خاص طور پہ ایسی کلاس کے لیے. بالکل. اور اچھا میں سروت آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پڑھائی کا میم نے ذکر کیا کہ پڑھائی ضروری ہے, ہم سب مانتے ہیں کہ پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ہماری جو پہلے کی خواتین ہوا کرتی تھیں وہ اتنا زیادہ نہیں پڑھی لکھی ہوتی تھی, لیکن وہ جو طور طریقے تھے جو ان کی ایک ادب کی بچوں کو سکھانا تھا وہ آج کل سے زیادہ تھا. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ لیکن تعلیم جو ہے نا انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گریڈ 1 پاس کیا, گریڈ 5 پاس کیا, گریڈ 10 پاس کیا, صرف یہ تعلیم ہے, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. حالانکہ اگر ایک انسان اسکول نہیں جاتا, ان انسٹیٹیوشنل بھی اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی تعلیم ہی ہے. تو اگر تھوڑا سا کرائٹیریا تعلیم کا چینج کر دیا جائے کہ جس کو اگر مطلب اگر کوئی خاتون ہے ان کی شادی ارلی ہو گئی ہے یا وہ نہیں پڑھ پائیں, پہلے گھر والے ایسے نہیں تھے, پیرنٹس نے نہیں پڑھایا, تو کتابیں پڑھ کے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ واپس اسکول میں ایڈمیشن لیں گے تبھی آپ کی تعلیم ہوگی. اب ایڈلٹ ایجوکیشن کی بھی پوری کورسز ہیں, پوری آرگنائزیشنز ہیں, اور 3 مہینے میں لکھنا پڑھنا, خط لکھنا, اخبار پڑھنا, یہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پھر اگر منظر عام پہ لایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, تو ایڈلٹ ایجوکیشن از ان تھنگ رائٹ ناؤ. اچھا شادی کے بعد بہت سی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے, وہ پڑھنے کی ان کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے, تو وہ ان کو مطلب مواقع نہیں مل رہے ہوتے پڑھنے کے, تو اس سے بھی ان کا دماغ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا اس کے بھی بہت موقع ہیں اس وقت. دیکھیں ورچوئل یونیورسٹی ہے, سارے لوگ آن لائن آ گئے ہیں, سارے رشتہ داروں سے زوم پہ بات کر رہے ہیں, کلاس بھی لے سکتے ہیں, ایگزام بھی دے سکتے ہیں, گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ورچوئل یونیورسٹی, انڈس یونیورسٹی, کافی یونیورسٹیز ہیں جو کہ آن لائن کمپلیٹلی آن لائن ایجوکیشن دیتی ہیں. اس کے علاوہ بہت کورسز ہیں, 3 months کورسز, 6 months کورسز. اپنا پہلے میں کہتی ہوں ایسی تعلیم میں بھی نہیں کودنا چاہیے, پہلے اپنا دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کام اچھی طرح کر سکتی ہوں, مجھے کس چیز میں انٹرسٹ ہے. بالکل اسی طرح 2-4 لوگوں سے بات کریں, کوئی مینٹور ڈھونڈیں آس پاس, اپنے اسکلس پہچانیں, اور اس کے بعد پھر کوئی کام. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور پتہ نہیں چلا ٹائم کہاں چلا گیا. تھینک یو سو مچ میم. میں ایک لاسٹ میسج دینا چاہتی ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. بالکل فرمائیں. میں نے قائد اعظم کا میں پچھلے دنوں لائف کے بارے میں پڑھ رہی تھی, میں تو انہوں نے, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, چھوٹا سا انہوں نے بہت, ان کا جو کوٹ بڑا اچھا تھا, انہوں نے کہا سب سے جو اسٹرانگ چیز ہے دنیا میں, مطلب جو طاقتور چیز ہے وہ تلوار ہے, اس سے زیادہ طاقتور قلم ہے, لیکن ان دونوں سے زیادہ طاقتور عورت ہے. تو بس یہی میں کہتی ہوں کہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں, ہم میں اللہ تعالیٰ نے بہت یہ دی ہے, بالکل دی ہے, طاقت دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بہت بہت شکریہ میم آپ کا, آپ لوگ ہمارے شو میں آئے اور 4 چاند لگا دی. جناب اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہیپی ویمنس ڈے. پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.